آپ نے کیا کہا تھا؟ جی نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہوں تو وہ تو چاہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں، اور اگر میاں صاحب خود باہر بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس صورت میں شاید پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی قسم کی گیم کھیلے جو انہوں نے پہلے کھیلی تھی کہ اشارہ ادھر کیا اور کر کچھ اور دیا. تو یہ ہو سکتا ہے پھر کہ اشارہ یہی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب بن رہے ہیں اور کوئی بن اور کوئی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یہ شاید فائنانس منسٹر جو ہے نہ زرداری صاحب چوز کریں نہ نواز شریف صاحب چوز کریں، یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہی چوز کرے گی. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جو اب نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے یا نہیں، یہ ثانوی سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ مصدق ملک صاحب کے بقول یہ عہدہ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چڑیا کیا تشخیص کر رہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننے کے لیے تو انفٹ ہیں، لیکن اگر وزیر خارجہ بن جائے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ نانسنس ہے، دونوں نانسنس ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، مگر دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ فائنانس منسٹر بنے، مگر کیوں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ بنے گا، یہ شاید نہ بن سکیں، یہی کہہ رہے تھے. بالکل ایسے ہی، بیکاز اطلاع یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ بنے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. اور میں نے جو اس وقت اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی کہ شاید یہ پرائم منسٹر بنے، تو میں نے اشارہ یہی کیا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی. جو چکر چلا ہے، یہ جو بنی ہے پلس پلس ہائیبرڈ، بیسکلی میجر ڈیسیجنز آر اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا، اور شاید میں 3-4 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، پہ مشاورت نہیں ہوتی. حکم آتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری خیال یہ ایسے ہے، وہ یہ نہیں کہتے حکم یہ. ہمارا خیال ہے کہ شاید ڈار صاحب میں ناٹ بھی ٹھیک، میرا خیال ہے کچھ اور سوچیں. شہباز صاحب آ کے نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ تو نہیں مندے، وہ تو نہیں مندے بالکل. میاں صاحب نے کہا تو کوشش تو کی ہونی نا کہ وہ جی وہ نہیں مندے، وہ دیکھو نا جی وہ کہتے ہیں ہے وے تو پھر ہوں کی کریے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں بہت سی کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر اینڈ پیپلز پارٹی ایز ویل، اینڈ پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں. کافی ہاسٹیلیٹی کہ انہوں نے جب یہ فائنانس منسٹر تھے اور جب نہیں تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ مفتاح اسماعیل کو نکالیں، کامیاب ہو گئے، پھر خود بنے تو وہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. تو اس قسم کی کافی میں سمجھتا ہوں نیگیٹو تھنکنگ میڈیا کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈار صاحب کے بارے میں ہے. اور پیپلز پارٹی نے بھی بڑے بیان دیے، ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو جو طریقہ ہے نا بیان کرنے کا یا آرگیو کرنے کا، وہ لگتا ہے ایسے کہ وہ تھوڑا گلا ہی پھاڑ لیں گے. لیکن ایسے میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ایک آڈیو لیک آئی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹائمنگ کے حساب سے آڈیو لیک آتی ہے. اب جیسے صاحب کی آڈیو لوگ اس کو کرنٹ سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، کچھ مخصوص پیجز. اسحاق ڈار صاحب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اسحاق میں نے وہ سنی ہے، بڑی غور سے نہیں سنی، جب سنی تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی. وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک زمانے میں ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے قریب تھے، دوست تھے، اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ آپ کے خلاف جو بھی ہوگا اس کو میں دیکھ لوں گا، اچھا آپ فکر ہی نہ کریں. اور تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کون تھا، مفتاح تھا، شاید خاقان عباسی صاحب، تو انہوں نے جیلیں کٹنی پہ گئی. تو اس حد تک تو جنرل باجوہ بڑے اچھے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے تو کہنے لگے میں انہوں دیکھ لواں گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بیکاز وہ ہو گئے تھے نا، وہ ساروں کے خلاف ہی ہو گئے تھے ساری نون کے. وہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس قسم آئی تھنک ہی از ٹاکنگ اباؤٹ جنرل باجوہ. اوکے فائن.